نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کافی دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ساحل ادیم جو ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، بہت زیادہ ان کے خلاف لکھا بھی جا رہا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایسا انہوں نے کون سا غلط کام کر دیا ہے کہ سب کے سب ان کے پیچھے لگ گئے۔ ابھی حال ہی میں یوتھ کلب والوں کے پاس سے ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کافی کچھ جو ہے ساحل ادیم کے بارے میں کہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے اس میں سے مطلب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اگر ان کو کچھ بولنا تھا یا کچھ بتانا تھا تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ صرف اور صرف مخالفت کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر کوئی بات نہیں کی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مہمان کو انہوں نے بلایا ہوا تھا ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اس سے بول دے کہ وہ کم سے کم ساحل ادیم کی جو ہے وہ چند ویڈیوز ہی دیکھ لیتے، ساری نہیں، 4-5 ہی اٹھا کے دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے، کہ وہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں وہ لوگوں کو کیا علم دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ان بھائی صاحب نے صرف جو چھوٹے چھوٹے سے 2-2 منٹ کے جو کلپس ہوتے ہیں نا، شاید وہی دیکھے تھے اور وہ اس کو دیکھ کر آ گئے تھے میدان میں جواب دینے کے لیے۔ وہ جو بھائی صاحب جواب دے رہے تھے نا، میں تو انہیں ہر جانتی نہیں ہوں، لیکن بار بار وہ یہی کہی جا رہے تھے، ان کا صرف اور صرف مقصد جو تھا نا وہ ساحل ادیم کے اوپر تنقید کرنا تھا کہ وہ سوٹ کیوں پہنتے ہیں، وہ اتنا معاوضہ لیتے ہیں۔ مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تکلیف ہے کیا ان سے؟ نا کیا تکلیف ہے؟ مطلب ہمیں اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہمیں قرآن کو جو ہے دیکھنے کا ایک الگ ویو بتا رہا ہے اور اس نے قرآن کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھا ہے یا دوسرے طریقے سے اس نے اس کو سرچ کیا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور خالی یہی بھائی صاحب نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کی مخالفت کے اندر آ گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ چلیں کوئی باہر غیر مسلم ہوتا، کوئی لبرل ہوتا، کوئی مطلب غیر مسلم ہوتا نا، تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی چلو یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ تو اسلام پہ اٹیک کرے گا، کہ اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ مطلب اسلام کو اتنے اچھے طریقے سے کیوں پیش کر رہے ہیں، یہ مطلب ان کی قرآن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں تو یہ مطلب اس طریقے سے کیوں نکال رہے ہیں۔ ان کو تو تکلیف ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، ظاہری بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ ہم خوش ہوں کہ ہمارا ہی ایک مسلمان بھائی اس نے قرآن کو جو ہے نا اس اینگل سے دیکھا جس اینگل سے آپ لوگوں نے تو ہمیں نہیں دکھایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے تو صرف قرآن سے تزکیے کی آیتیں ہی نکالی ہیں، بس احکامات ہی نکالیں، اس کے علاوہ آپ نے قرآن سے اور کچھ بھی نہیں نکالا۔ قرآن میں سائنس ہے، فزکس ہے، یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ یہ ساحل ادیم نے تو بتائیں۔ آپ کو بس یہی تکلیف ہو گئی کہ وہ یہ چیزیں کیوں نکال رہا ہے، اس نے سائنس کیوں نکال لی، اس نے فزکس کیوں نکال لی، اس نے اس میں سے میتھ کیوں نکال لی؟ آپ نے صرف چند چیزیں نکال لی ہیں بس، اور وہ بھی نکال لی ہیں تو اس کے اندر بھی آپس میں جھگڑا ہے آپ لوگوں کا، اس میں بھی آپ متفق نہیں ہیں، اس میں بھی آپ کے الگ الگ مسلک بنے ہوئے ہیں، وہ اس چیزوں کو مانتا ہے تو وہ اس چیزوں کو، اور وہ اس چیزوں کو، آپ تو اس میں بھی ایک نہیں ہے۔ کم سے کم سر ساحل ادیم جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں قرآن سے نکال کے، سائنس میتھ کی یا فزکس کی، وہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف تو نہیں ہے نا۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان کی مخالفت میں لگ گئے، اور پھر مطلب ایسے مخالفت بھی جو کر رہے ہیں تو کوئی پوزیٹیو کریں کہ بھئی سمجھ میں آئے، کہ دلائل کے ساتھ کریں نا مخالفت۔ آپ کی اس پوری ویڈیو کے اندر مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو میں سمجھوں کہ میں نے سیکھی، کہ آپ نے یہ بہت اچھی بات بتائی دلائل کے ساتھ، کوئی آپ نے ایسی مطلب مجھے بہت اچھی چیزیں بتا دیں سوائے مخالفت کے، اور آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں بتایا سوائے نفرت کے، نگیٹیوٹی کے، آپ نے اس ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یوتھ کلب والوں کے اوپر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا دین کے لیے بہت زیادہ کام ہے۔ ہمیں جو ہمارے سر ساحل ادیم ہیں انہوں نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا کہ ہم کسی اس فلاں مولوی کو نہیں سنیں، یا اس مفتی کی بک نہیں پڑھیں، یا اس امام کی ہم تفسیر نہیں پڑھیں، نہیں، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سب کی پڑھیں، سب کی پڑھیں، سب کی سنیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مفتی طارق مسعود غلط ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا غلط ہیں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ غلط ہے، نہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ سب کو سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس کے 99 جو کام ہے نا اس کے اوپر آپ کراس نہیں لگا سکتے، اس کے 99% جو کام ہے نا اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے اس کی ایک غلطی کی، اگر اس کی ایک غلط بات ہے تو آپ اس کے 99% جو کام اچھے ہیں اس پہ پانی پھیر دیں؟ نہیں، وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے۔ اس لیے ہم مفتی طارق مسعود کو بھی سنتے ہیں، مولانا طارق جمیل کو بھی سنتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنتے ہیں۔ آپ سب ہمارے جو ہیں سر کے تاج ہیں، ہم نے کبھی آپ لوگوں کی مخالفت نہیں کی۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ میں ساحل ادیم کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، میں ان کا ہر لیکچر سنتی ہوں
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں نہیں اکسایا کہ ہم جو ہے اسٹیٹ کے خلاف نکل جائیں، انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے باہر نکل جائیں ہتھیار لے کر۔ آپ پہلے کم سے کم ان کے اوپر پوری سرچ تو کیا کریں، ریسرچ کے بغیر آپ لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں اور پھر مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کا لہجہ صحیح نہیں ہے، ان کی زبان صحیح نہیں ہے، تو آپ نے اپنی زبان دیکھی ہے۔ آپ ہی اسی ویڈیو کے اندر آپ نے سر کو کیا کیا کہہ دیا، سر ساحل ادیم کو آپ نے ان کو مطلب خبیث بھی کہہ دیا، آپ نے ان کو فرعون بھی کہہ دیا، آپ نے ان کو سب کچھ ہی کہہ دیا۔ آپ اپنے اوپر تو غور کریں کہ آپ کے اخلاق کہاں پر ہیں۔ وہ اداب کا جو لیکچر آپ ساحل ادیم کو دے رہے ہیں وہ کم سے کم پہلے آپ اپنے اوپر تو اپلائی کریں۔ آپ کا لب و لہجہ کیا ہے؟ اور سر ساحل ادیم اگریسو ہوتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کے اوپر نہیں ہوتے، وہ دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ دین کا جو غلط آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے نا دین کو، وہ اس کے اوپر اگریسو ہوتے ہیں کہ آپ صحیح دین کیوں نہیں پہنچا رہے، کیونکہ آپ ہی ہیں نا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو کون سے علماء وارث ہیں؟ وہ جو آپ کے مدرسے کی ڈگری یافتہ ہیں، جن کے پاس آپ کے مدرسوں کی ڈگری آئیں کہ مفتی ہیں، یہ بس وہ ہیں علماء؟ مطلب وہ ہیں انبیاء کے وارث؟ جو بھی آپ کے مدرسے کے علماء ہیں بس وہی انبیاء کے وارث ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ آپ کے مدرسوں کے جو علماء ہیں نا، بس مفتی جو ہیں بس وہی ہیں علماء، وہی ہیں انبیاء کے وارث؟ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی دین کی بات بتائے گا تو اس کی تو بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ وہ تو جاہل ہے۔ آپ کے نزدیک تو یہ ہے نا، حالانکہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ دین جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو۔ بتانے والے کو نہیں، دیکھو خود اپنے ہی پروگرام میں بیٹھ کے یہ حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ملے اس کو مت دیکھو، جو وہ بتا رہا ہے نا اس کو دیکھو۔ خود ہی اب آپ حدیثیں بھی بتا رہے ہیں اور پھر خود ہی اس کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ اصل مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ دماغ آپ لوگوں کا اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خود کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ ذرا سے آپ کے اوپر کوئی تنقید کر دیتا ہے نا تو آپ کا جو بھی اندر بھرا ہوا ہوتا ہے نا، جس کو آپ نے مصنوعی لبادے میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر آ جاتا ہے۔ منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ نہیں لگتا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سے آپ کے اوپر اگر کسی کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے نا تو آپ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے نکل کر آشکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اندر سے یہ ہے، اس نے جو اپنے اوپر سے قول چڑھایا ہوا ہے نا، منافقت کہتے ہیں اس کو۔ اس ویڈیو میں آپ نے جو ساحل ادیم کے بارے میں کہا ہے نا وہ سب کا سب آپ کے اپنے اوپر ہی فٹ آ رہا ہے۔ ذرا غور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا خود مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے۔ آج ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم جو بھی کوئی ترقی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اسلام کو ایک نئے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ جیسے لوگ اس کی مخالفت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے، کوئی یہودی نہیں آتے، کوئی عیسائی نہیں آتے، یہ خود مسلمان ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خود علماء۔ صحیح کہتے ہیں ساحل ادیم، یہ مولوی جو ہوتا ہے نا، ان کو مولوی نہیں کہنا چاہیے، ان کو فولوی ہی کہنا چاہیے۔ سر ساحل ادیم نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا کہ نا آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، یا بحیثیت بیوی آپ اپنے شوہر کی نافرمان ہو جائیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے استاد کا احترام نہیں کریں۔ انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا یہ والی بات۔ وہ تو سب سے زیادہ انہی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات جو انسان کرتا ہے نا وہ ساحل ادیم ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے تو سوائے نماز، روزے، جنازے، طلاق کے مسائل میں ہی پھنسایا ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے کبھی قرآن سے ہمیں ایسی آیتیں نکال کے بتائیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ فزکس ہے، اس میں یہ سائنس ہے؟ ٹائم ٹریول کا آپ نے کبھی ہم لوگوں کو بتایا؟ آپ لوگوں نے نہیں بتایا۔ اب اگر کسی انسان نے اس قرآن پہ ریسرچ کر لی اور اس میں سے آیتیں نکالی اور اس کے معنی وہ ہمیں بتا رہا ہے تو آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ اپریشیٹ کرتے، آپ لوگ خوش ہوتے کہ بھائی ہمارا ہی مسلمان نے ہی اس پہ ریسرچ کی قرآن میں سے، اور دیکھیں اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال لی۔ چلیں آپ انوائٹ کریں سر کو، مدرسوں میں بلائیں۔ کسی مدرسے والے نے سر ساحل ادیم کو ابھی تک بلایا اپنے مدرسے میں؟ آپ لوگوں نے بلایا کبھی؟ کسی بھی مدرسے والے نے بلایا؟ کسی بھی مسلک نے کہ بھئی یہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے قرآن کی، تو ہم اس کو اپنے مدرسوں میں انوائٹ کریں اور ان کے لیکچر رکھیں؟ آپ لوگوں کو ٹارگیٹ، علماء کرام کو ٹارگیٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے نا، قرآن تو آپ لوگوں کے پاس ہی ہے نا، بقول آپ کے کہ ہم ہیں انبیاء کے وارث۔ تو ظاہری بات ہے جو وارث اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا تو اسی سے ہی سوال ہوگا نا، اسی سے تو پوچھا جائے گا نا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیے۔ آپ لوگ اتنے زیادہ، سر کا کیا کہنا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اکثریت میں ہیں، آپ لوگ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ روڈوں پر آ جائیں، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں،
آپ کے پاس ہر جمعے کو ایک اجتماع کی صورت میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کے جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں اس کے اندر آپ موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ کیوں لوگ جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور جاتے بھی ہیں تو ختم ہوتے ہی فوراً ان کو بھاگنے کی کیوں لگ جاتی ہے، یا ان کو پھر نیند آنا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کیوں آپ ان کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ بس وہ اتنا سا ان کا یہ سوال ہے، اس کا جواب نہیں دینا پسند نہیں فرما رہے آپ لوگ، اور اوپر سے ان کے اوپر تنقید پہ تنقید تنقید پہ تنقید کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے اتنے سارے پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہیں، آپ لوگ یہ بل پاس نہیں کروا سکتے حکومت سے پریشر ڈال کے کہ نا مدرسوں میں جو ہے نا عسکری تعلیم دی جائے؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیں، عسکری تعلیم دیں، خواتین کے جو مدرسے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو دیں، اور لڑکوں کے مدرسوں میں لڑکوں کو دیں، عسکری تعلیم دیں ان کو، یہ بل پاس کروائیں آپ۔ لیکن آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، آپ کو تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے نا، آپ کو تو نظام میں آنے کا شوق ہی نہیں ہے، آپ کو تو نظام چاہیے بھی نہیں، آپ اس کفر کے نظام میں ہی خوش ہیں، آپ کو نہیں چاہیے یہ والا نظام نا، خلافت والا، اس لیے آپ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں کہ جو بھی خلافت کی بات کرتا ہے نا آپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے خلاف آپ ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد کے خلاف ہو گئے، آپ لوگوں نے ان کو بھی ایسے ہی کہا، جو بھی نظام کی بات کرے گا آپ لوگ یہی کریں گے، کیونکہ آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں نظام کے لیے، اور جو کوئی دوسرا بات کرتا ہے اس کے خلاف آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ نظام کے خلاف ہیں، اس لیے آپ نظام کے خلاف ہیں کہ اگر نظام آ گیا تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی ہی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔